بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا اور ساتھ ہی وسیع ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ جنوں انس شیاطین چرندوں پرند پر تھی۔ آپ علیہ السلام کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے گئے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ جن اور شیاطین آپ کے خادم اور غلام تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں انہی جنوں نے دور دور سے پتھر جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ہم نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، یعنی شیطان، پھر وہ اپنے تخت و تاج کی طرف لوٹ آئے۔ اس شیطان کا نام سخر تھا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا اس طرح حکم ہوا کہ لوہے کی آواز بھی نہ سنی جائے۔ آپ نے ہر چند تدبیریں کی لیکن کارگر نہ ہوئیں۔ پھر آپ نے سنا کہ سمندر میں ایک شیطان ہے جس کا نام سخر ہے، وہ البتہ ایسی ترکیب بتا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے کسی طرح لاؤ۔ ایک دریا سمندر میں ملتا تھا، ہر 7ویں دن اس میں لبالب پانی آ جاتا تھا اور یہی پانی یہ شیطان پیتا تھا۔ اس کا پانی نکال دیا گیا اور بالکل خالی کر کے پانی کو بند کر کے اس کے آنے والے دن اسے شراب سے پر کر دیا گیا۔ جب شیطان آیا اور یہ حال دیکھا تو کہنے لگا، یہ تو مزے کی چیز ہے، لیکن عقل کے دشمن جہالت کو ترقی دینے والی چیز ہے۔ چنانچہ وہ پیاسا ہی چلا گیا۔ جب پیاس کی شدت ہوئی تو مجبوراً یہ سب کہتے ہوئے پینا ہی پڑا۔ اب عقل جاتی رہی اور اسے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دکھائی گئی۔ یہ بے بس ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت اسی انگوٹھی کی وجہ سے تھی۔ جب یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے یہ کام سر انجام دینے کا حکم دیا۔ یہ ہدہد کے انڈے لے آیا اور انہیں جمع کر کے ان پر شیشہ رکھ دیا۔ ہدہد آیا، اس نے اپنے انڈے دیکھے، چاروں طرف گھوما لیکن دیکھا کہ ہاتھ نہیں آ سکتے، اڑ کر واپس چلا گیا اور الماس لے آیا اور اسے اس شیشے پر رکھ کر شیشے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آخر وہ کٹ گیا اور ہدہد اپنے انڈے لے گیا اور اس الماس کو بھی لے لیا گیا اور اسی سے پتھر کاٹ کر عمارت شروع ہوئی۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی جزیرے میں واقع ایک شہر سیدون پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو فتح ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی بیٹی بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی جو مسلمان ہو گئی، لہٰذا آپ نے اسے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصوں بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا، لہٰذا وہ اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا جو 40 دن تک جاری رہا۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف برقیہ کو اس کا علم ہو گیا اور اس نے آپ کو اس شرکیہ عمل کے بارے میں خبر دے دی۔ آپ علیہ السلام بہت ہی برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وسعت سے آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ابن عساکر کی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاقوت پتھر جڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کنندہ تھا اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ علیہ السلام کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی۔ اسے کبھی آپ خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے تب ہی اس انگوٹھی کو اتارتے۔ ایک دن جب آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو ایک کنیز کے حوالے کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان آپ کی شکل میں لونڈی کے پاس گیا
وہ انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو اب کوئی نہ پہچانتا تھا۔ جب آپ لوگوں کو یہ کہتے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر 40 دن تک شہر سے باہر نکل گئے، اتنی ہی مدت جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخرکار اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ اب وہ شیطان جو محل میں سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت کے لیے حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کے عادات و اطوار سے بھانپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ تحت کے ارد گرد اسے گھیر کر بیٹھ گئے اور تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ خبیث شیطان کلام اللہ سے بھاگا اور انگوٹھی سمندر میں پھینک دی، جسے ایک مچھلی نکل گئی۔ سلیمان علیہ السلام یوں ہی اپنے دن گزارتے رہے۔ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے نکل گئے، بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیروں کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھ کر ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی۔ بعض ماہی گیروں کو رحم آیا، جاؤ بھائی اسے مچھلی دے آؤ، بھوکا ہے، بون کھائے گا۔ چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ کی قدرت سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اس وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب امر اللہ تعالیٰ کا تھا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ آئے، اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر کے لے آؤ۔ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کر دیا اور کفل لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا، جو قیامت تک وہی قید رہے گا۔